بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کیا ہے اور چند بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی بخشش کیوں نہیں ہوتی اور ان کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ معزز ناظرین، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے اور یہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی برکت سے گناہگار اپنے دامن کو خیر و برکت سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کا معنی یہ ہے نجات کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں اور جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان المعظم کی شب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور تمام لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، سوائے ان 4 لوگوں کے کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، نمبر 4 بدکار عورت کہ ان کے علاوہ سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر روانہ ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور آپ کی نظریں مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات نہیں، میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی کئی گنا زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور اس شمار کے مطابق لوگوں کو جہنم کی نجات دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس شب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اور مجھے بھی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی، اس میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور آدھی رات سجدے میں گزار دی، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی تلاوت فرمائی، پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے محبوب کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ پھر فرماتی ہیں کہ طویل ترین انتظار کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب مبارک پر ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی، اور پھر میں نے سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کلمات سنے، اے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے قہر سے پناہ میں آتا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے الہی، تیری ذات بزرگ ہے اور برتر ہے، میں تیری شان حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا اور کوئی بھی پروردگار کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل اس طرح الفاظ مبارک بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو یاد کر لیا ہے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا جی حضور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی یاد کرانا۔ معزز دوستو، شب برات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں بخشش طلب کی جاتی ہے، اور خود پروردگار اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ سے بخشش طلب کر لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اس رات میں بخشش طلب کر رہے ہیں
تو ہم مسلمان تو بہت ہی زیادہ بخشش کے طلبگار ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس رات ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔